अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक राना। नाज़रीन, जिस तरह के पाकिस्तानी सियासत रोज़ ब रोज़ गर्म होती चली जा रही है, इसी तरह इसमें हर लम्हा तब्दीलियाँ भी रूनुमा हो रही हैं। सबसे बड़ी तब्दीली जो पाकिस्तानी सियासत में आने वाली है वो पाकिस्तान की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है इस्लामाबाद मियाँ शहबाज शरीफ की, उसको फारिग होना है और वो इसी माह फारिग हो जाएगी। और इसका फ़ैसला जो है वो हो चुका है, जिसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब और दूसरे जो लोग हैं उन्हें ऑन बोर्ड किया गया है और तमाम की रजामंदी ली गई। सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि जो IMF ने पैसे दिए हैं उसका जो पैकेज है वो पूरा हो जाए और उसके बाद फौरी तौर पर जो है ये हुकूमत फारिग कर दी जाए और नई हुकूमत का जो केयर टेकर सेटअप है वो लगा दिया जाए। और केयर टेकर सेटअप जो है, जिस तरह के आप जानते हैं कि पाकिस्तान में नवंबर में एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट होगी पाकिस्तान में, मैं उसको आगे बढ़ाकर बात करता हूँ कि आर्मी चीफ साहब की अपॉइंटमेंट होनी है। उस अपॉइंटमेंट को पाकिस्तानी जो मौजूदा सियासतदान हैं, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं और दीगर सारी जमातें शामिल हैं, उन्होंने किसी हद तक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। और इस मुतनाज़ापन को ख़त्म करने के लिए ये तय किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि ये जो नई अपॉइंटमेंट होगी इसको आने वाली केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो उसको तैनाती करे। और किसी हद तक तमाम सियासी जमातें इस चीज़ पर मुत्तफिक हो चुकी हैं और आने वाला जो सेटअप है वो ही नए आर्मी चीफ की तैनाती करेगा और इसके साथ साथ इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो ही जारी करेगा। और इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 माह जो है शेड्यूल बनाया गया है कि इसमें इलेक्शन जो है किसी वक्त भी करवाए जा सकते हैं। और उन तमाम और इलेक्शन जो है उसके हवाले से भी जो बातें अभी तक की गई हैं तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से, वो यही है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाया जाए। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन होगा जो फ्री एंड फेयर होगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ अब दूसरी तरफ चलते हैं कि जो इमरान खान साहब ने गुजरांवाला में एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। गुजरांवाला की तारीख में इतना बड़ा जलसा कभी नहीं देखने में आया। तमाम गुजरांवाला ऐसे लगता था जिस तरह स्टेडियम में उमड़ आया और इमरान खान के उस नज़रिए के साथ जुड़ गया है जिस नज़रिए की बात इमरान खान साहब करते हैं कि हकीकी आज़ादी जो है वो हमने हासिल करनी है। आज बहुत अहम बातें की हैं इमरान खान साहब ने और मैं उन चंद बातों की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी अहम बात उन्होंने की है जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से की है। ये सबसे बड़ी अहम और पेचीदा बात नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर हम मकरूज होते रहे इसी तरह तो गैर मुल्की वो अफराद जिन्होंने साजिश करके इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मुसल्लत किया है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरे में डालेंगी और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से मंसूब ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को कमज़ोर कर दे उसे तलब करने का या उसके ऊपर सौदेबाजी करने की कोशिश करेगी। ये सबसे अहम, पेचीदा और तमाम चीज़ों से बढ़कर बात जो है वो समझाने की कोशिश की है। और इमरान खान जिसको भी समझा रहे थे वो भी समझ रहे होंगे और मैं समझता हूँ कि इसमें जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा जाकर सोचती है। वहाँ तक तो शायद इमरान खान साहब भी ना सोच सके जहाँ तक जाकर वो लोग जो मुहब्बे वतन हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुहब्बे वतन है और मुहब्बे वतनों के हाथ में इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है। और दूसरी जो सबसे अहम बात की उन्होंने वो इस्लामाबाद की कॉल है। तो वो इस्लामाबाद की कॉल इसलिए रखी गई है इसमें, इस तमाम सेटअप में, कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खुद ही डिक्लेयर कर दे तो ठीक है, वरना वो जो एक बनाया गया है पैकेज बनाया गया है नए इलेक्शन करवाने के हवाले से, अगर उसमें कहीं मियाँ शहबाज शरीफ साहब बिट्रे करते हैं या इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं तो फिर इमरान खान साहब वो कॉल जो है वो देंगे और इस्लामाबाद जो है उसको ब्लॉक किया जाएगा और फिर ये मजबूर हो जाएगी गवर्नमेंट वो नए इलेक्शन कराने पर। और नए इलेक्शन जो होंगे नाज़रीन, जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है जिससे
نواز شریف صاحب واقف ہیں، نہ پرویز الہی صاحب واقف ہیں، اور نہ ہی شہباز شریف صاحب واقف ہیں، نہ ہی فضل الرحمان صاحب واقف ہیں کہ پاکستان کی سیاست اس وقت عمران خان صاحب اس لیول پر لے گئے ہیں کہ اب پاکستان کے جو عوام ہیں وہ صرف ایک پاکستان کے عوامی نمائندے کے طرف نہیں سوچ رہے یا اس کے حوالے سے سیاست نہیں کر رہے، اب وہ پاکستان کی سیاست سے باہر کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کو اتنا شعور دیا ہے سیاسی طور پر کہ ایک فرد جو کبھی کسی گلی محلے کی سیاست کے علاوہ آگے اس کی سوچ بڑھتی نہیں تھی، عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا منشور اور عمران خان صاحب کی تقاریر اور عمران خان صاحب کی جو کوشش ہے، جو سیاسی جدوجہد ہے، وہ ایک شخص کو اتنا سیاسی طور پر شعور دے گئی ہے کہ اب وہ انٹرنیشنل سیاست کو بھی سمجھ رہا ہے اور اس کی باریکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور اب میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں رہی کہ وہ پاکستان کی سیاست کو، جو گلی محلوں کی سیاست ہوا کرتی تھی کبھی، یعنی گلو باٹر وغیرہ کی سیاست، تو وہ اب پاکستانی سوچ اس سے بہت اوپر کی بات، کوئی زبردستی کوئی گلو باٹ نہیں چل سکتا پاکستان کی عوامی سوچ کے اوپر، کوئی کسی قسم کی بلیک میلنگ نہیں چل سکتی، کسی قسم کا کچھ نہیں چل سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کو باضابطہ طور پر میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے گزشتہ 2 دن یا 3 دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مریم نواز کی جو تقاریر ہے اس میں بہت زیادہ اگریشن ہے، غصہ ہے، ان کے الفاظ میں بدتمیزی ہے اور ان کے الفاظ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب ان کی جو دماغی سوچ ہے وہی ان کے جو الفاظ بن کے نکلتی جا رہی ہیں، ان کے منہ سے وہی لفظ نکل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں پچھلی تقاریر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کیے، نہ صرف عمران خان صاحب کے حوالے سے گھٹیا الفاظ استعمال کیے بلکہ ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو بھی ایسا نازیبا الفاظ کہے کہ جو ایک خاتون ہونے کے ناطے ان کو شوبھا نہیں دیتے۔ اور کسی نے آج ایک اپنے ٹویٹ میں اور اس میں پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ مریم نواز صاحبہ آپ کو ایک غیرت مند سیاستدان کی مخالفت کا سامنا ہے، اور خدا نہ خواستہ آپ کو اپنے والد صاحب جیسے کسی ایسے سیاستدان کا واسطہ پڑتا جو جہازوں سے، ہیلی کاپٹر سے اور دیگر سورسز سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصاویر، گندی تصاویر پھینکتا اور ان کو پیلی ٹیکسی قرار دیتا۔ پارلیمنٹ میں بھی پیلی ٹیکسی قرار دینے کی کوشش کیا اور پکارا یہی جاتا تھا پیلی ٹیکسی۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں پاکستانی سیاست میں نہیں آنے چاہیے تھے، لیکن اب مجبوری ہے، سننے بھی پڑ رہے، دیکھنے بھی پڑ رہے، اور اتنی غلاظت سیاستدانوں کے دماغوں میں موجود ہے، یہ پاکستانی عوام بھی دیکھ رہی ہے، سوچ بھی رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے جو الیکشن ہوں گے اس میں پاکستانی سیاست اپنا بھرپور کردار بھی ادا کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی یہی ان کا جو ایک سوچ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو ایسے حالات درپیش ہونے نہ دیے جائیں جس طرح کے سری لنکا میں درپیش ہوئے تھے، اور پھر کسی سیاستدان کی کوئی جائیداد نہ بچ سکے عوام کے ہاتھوں، اور پھر کسی سیاستدان، کسی سرکاری افسر اور یا کسی اور بہت بڑے ایسے اداروں کے جو اپنا بلڈنگز ہیں یا ایسے اداروں کے جو آفیسز ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے اور وہ کہیں عوام کے غم و غصے کا شکار نہ ہوں۔ تو اس سے قبل کہ ایسی باتیں سامنے آئیں فوری طور پر الیکشن میں جایا جائے، اور الیکشن کے لیے فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مختلف سیاستدانوں کو آن بورڈ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں عمران خان صاحب بھی آن بورڈ ہوں، اور ایسا ممکن نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اس میں آن بورڈ نہ ہوں،
جو قابل قبول باتیں ہوں گی وہ عمران خان صاحب نے ضرور کی ہوں گی اور ان کے علم میں ہوں گی اور ان کے علم کے مطابق ہی یہ کام ہو رہے ہوں گے، اور نہ صرف عمران خان صاحب ہوں گے، دوسرے سیاستدان بھی ہوں گے۔ لیکن میں پھر ایک مرتبہ اپنے سیاستدانوں کو کہوں گا، اور خصوصی طور پر مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور مولانا فضل الرحمان کی جو جمعیت علماء اسلام ہے ان کو یہی کہوں گا کہ اب وہ پاکستانی جو سیاست بدل چکی ہے وہ والی سیاست نہ کریں، بلکہ اب پاکستان کی سلامتی، بقا اور پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں ان سے اوپر کی سیاست کی جائے، اور ان پاکستانی قوم کو نہ صرف ان مسائل کی دلدل سے نکالا جائے بلکہ پاکستان کو بھی انٹرنیشنل دنیا میں مقام دلوایا جائے۔ تو یہی ایک راستہ ہے پاکستان کو بلند کرنے کے لیے، پاکستان کی عوام کا وقار بحال کرنے کے لیے، اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی طرف گامزن ہونے کے لیے صرف ایک راستہ یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم سیاست مسلم لیگ نون کی جو سیاست رہی ہے گلو بٹ والی، اگر وہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ اب نہیں چل سکتی۔ یہ سوچنا ہوگا، لمحہ فکریہ ہے، اگر انہوں نے پاکستان کی موجودہ سیاست میں اپنا کہیں وقار بنانا ہے تو انہیں اس طرف خاص توجہ دینی ہوگی، اور پاکستان کو اس کے جو اصل مسائل ہیں ان سے نکالنے کے لیے پالیسی مرتب کر کے عوام کو سمجھانا پڑے گی، اور اگر عوام ان کی پالیسیوں کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہی کہیں جا کر ان کی اس معاشرے میں جگہ بن سکے گی، اس پاکستانی سیاست میں جگہ بن سکے گی، الیکشن کے بعد بھی اور الیکشن سے پہلے بھی۔ اور اگر کہیں کسی صورت میں الیکشن کے دوران یا الیکشن میں بھی ان کی کوئی جگہ بنتی ہے تو اس کے بعد بھی انہیں ایسی ہی پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔ جو موجودہ سیاسی پالیسی ہیں اس پر قطعی طور پر پاکستانی عوام جو ہے وہ اب نہیں چل سکتی۔ پاکستانی عوام کو بدل دیا گیا ہے عمران خان کی سوچ نے، تحریک نے، اور نہ ہی اب پاکستانی عوام جو ہے کسی ایسے جھانسے میں آتے ہیں اور نہ ہی آئیں گے جو گزشتہ سیاست میں ہمیں دیکھنے کو ملتی رہی۔ اور تیسری طرف جو پاکستان کی میڈیا ہے، اور میڈیا کے ایسے بارکنگ ڈاگس جو اب بالکل خاموش بیٹھے ہیں، کس کے اشاروں پر خاموش ہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ کوئی صحافت نہیں ہے۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، اور اس کی مقدس پیشے کی جو عظمت ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ جو موجودہ صحافت ہو رہی ہے جس میں بڑے بڑے صحافیوں کے نام شامل ہیں، وہ بے پردہ ہو چکے ہیں، اس وقت ان کے پردے چاک ہو چکے ہیں، ان کی نیتیں جو ہیں وہ دیکھ چکی ہے قوم، اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو موجودہ جو ادارے ہیں وہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں یا کس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، یہ بھی پاکستانی قوم بخوبی دیکھ چکی ہے۔ اب سب عیاں کر دیے ہیں، سب کو عمران خان صاحب نے اور عمران خان صاحب کی سیاست نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال پاکستانی سیاست کس طرف رخ اختیار کرے گی یہ تو آئندہ چند دنوں میں پتہ چلے گا۔ اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔